نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، آج دا اے بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری ظفر اقبال محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں ساتھیاں دی محنت نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل محترم جناب حضرت مولانا
قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، مولانا فیاض ربانی صاحب بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد زبیر حیدر صاحب، خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرمان والے نے، چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ اور پھر سن سنا کہ اللہ اے دیتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری جماعت دے بڑے پیارے خطیب محترم جناب حضرت مولانا محمد مشتاق فاروقی صاحب، جو کہ تس احباب دے سامنے جلوہ فروز نے، بڑا پیار اور محبت فرمانے والے، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے، اور رب العالمین حضرت فاروقی صاحب دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نل برکت عطا فرمائے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، ہر بندہ چاہند ہے، ہر بندے دا دل کرد ہے میرا مکان ساریاں تو بہتر بن جائے، میری دکان ساریاں تو بہترین بن جائے، میرا محل ساریاں تو بہترین نظر آئے، اور لوگ گلاں کر دے نظر آنے فلاں بندہ او دا کاروبار بڑا بہتر ہے، فلاں آدمی او دا مکان بڑا بہترین نظر آ رہا ہے، فلاں آدمی او دی زندگی بڑی بہترین گزر دی نظر آ رہی ہے۔ اپنی دنیا نو بہتر بنانے والو کدی یہ بھی باتاں سوچیا کرو کہ اللہ ذوالجلال ساڈی آخرت بہتر بنا دے وے، آخرت نو بہتر بنان دی کوشش کریا کرو کہ رب العالمین بندے دی آخرت کیویں بہتر بنا دیں گے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، رب العالمین دے کولو دعا کریا کرو اللہ ساڈی دنیا میں بہتر بنا دے اور ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو، پیغام خدا بندی اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، کس انداز نال اس بات دا تذکرہ خیر کردہ نظر آ رہا ہے۔ ذرا پیار محبت دے نال قرآن سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوبہ میں رب العالمین تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کون تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اچھی کہہ دیو جیڑے بہتر بننا چاہندے نے ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ سانو اپنے ہاں بہترین بنا دے وے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، رب العالمین فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جیے میں رب العالمین نے تواڈی امت نو ساریا امتاں نالو بہتر بنا دیتا ہے۔ اوے امت محمدیہ والو اللہ ذوالجلال دا شکریہ ادا کریا کرو نا۔ رب العالمین نے پہلے لوگاں نالو سانو بہتر بنا دیتا ہے، پہلیاں امتاں نالو رب العالمین نے ساڈی زندگی نو بہتر بنا دیتا ہے۔ رب العالمین امت محمدیہ نال کتنا پیار کرنے والے، اللہ ذوالجلال امت محمدیہ نال کنیاں محبتاں دا اظہار کر جانے والے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں رب العالمین نے توانو بہترین امت بنا دیتا ہے۔ تے آؤ ذرا بہترین بنن دا طریقہ آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو بتلاندے نظر آ رہا نے کہ بندے دی دنیا آخرت کیویں بہتر بنے گے۔ آؤ اگر اپنی دنیا آخرت بہتر بنانا چاہندے جے آمینہ دے لال علیہ السلام نے وال بتلا دیتا ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بہترین بنن دا طریقہ کار بتلا دیتا ہے۔ ذرا پیغام مصطفیٰ بھی سماعت فرما لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک آن والا صحابی آیا ہے، آن کے تے پیار محبت دیاں گلاں کردہ نظر آ رہے آئے اور گلاں کر دیا آمینہ دے لال علیہ السلام کولو سوال کردہ ہے اے پیارے محبوب آئے ایو المسلمین خیر ایو المسلمین خیر سارے تو بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام جیڑا جواب دین دینے او بھی تے نوٹ کرنا والا ہے نا دل دیاں تختیاں تے لکھنا والا جے آقا علیہ السلام نے اگو جیڑا جواب دیتا ہے بہتر مسلمان کیڑا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہا نے اور سوال کرنا والے پروانے آئے بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام جواب دین دینے اے ویخ لو کتنیاں پیاریاں باتاں آمینہ دلال علیہ السلام نے قیامت تک دے آن والے اپنی امت والے انو بتلا دیتیاں نے آقا علیہ السلام فرما رہا نے من سالم المسلمون من لسانہی و یادہی جدے ہاتھ کو لوتے جدے زبان کو لو دوسرا مسلمان محفوظ ہے او بندہ بڑائی بہترین ہے اور آؤ نہ ہاتھ نلوی لوکاں تے ظلم نہ کریا کرو اپنی زبان نلوی ہے اپنے مسلمان پرامات زیادتیاں نہ کریا کرو ہاتھ نلوی پیار دا اظہار کریا کرو نا
اپنی زبان نل بھی ہے دوجیاں نل محبت دا اظہار کریا کرو نا ویکھ لو کلیاں بہ کے سوچیا کرو ساڈے ہتھاں تے بھی کانٹے لگے نے اور ساڈیاں زباناں تے بھی کانٹے لگے نظر آ رہے نے ہاتھ نال بھی ظلم ہو رہا ہے اور زبان نال بھی ظلم تے زیادتیاں کیتیاں جا رہیاں نے اور سیانے آندے نے ہاتھ دا تلوار دا زخم کدی نہ کدی مٹ جاندا ہے پر جیڑا زبان نال زخم لگایا جائے او ساری زندگی مٹن دا نام لیندا زبان دا زخم جیڑا لگایا جاندا ہے کسے نو تانا دیتا جاندا ہے کسے نو گالیاں نکالیاں جاندیاں نے کسے نو مندہ بولیا جاندا ہے اے زخم کدی نہیں جے مٹیا کر دے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی بہترین مسلمان اووے جدے ہاتھ تے زبان کولو دوجے محفوظ رہندے نے اوے آؤ نا لوکاں نال پیار کریا کرو نا دوسرے نال محبت دا اظہار کریا کرو نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے کدی غور تے کریا کرو نا آقا علیہ السلام نے کس انداز نال لوکاں نال پیار کر کے دکھا دیتا ہے لوکاں نال محبت دا اظہار فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے اگر زمانے نو فتح کیتا ہے تلوار نال نہیں بلکہ اپنی زبان نال فتح کیتا اور یار جدہ کلمہ پڑھے آئے جدے نل پیار دا اظہار کرنے آئے اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دے انداز والوی تے ذرا غور کریا کرو نا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چینا ہے جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی ہے کہ جوہر دکھائے خود کا کہ جو اور جواہر لٹائے اور گال بڑی پیاری آئے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی اور یار اسی اپنی خوشیاں دے بدلے اپنے جم میں ویرانو ناراض کر دینے آئے اسی اپنی خوشیاں بدلے اپنی ہمشیرانو ناراض کر دینے آئے اسی اپنی خوشیاں بدلے اپنے یاراں بیلیاں نو ناراض کر دینے آئے پر محبوب پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دیے دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سبحان اللہ جنہ پتھر مارے نے محبوب اونا لئی بھی دعاواں کر دینے پہ سبحان اللہ ساڈا حال کی ہے اسی آنے کوئی مندہ بول کے جائے صحیح اسی ایڈ دا جواب پتھر نہ دے آتے منو بندہ کنے کہنا ہے اسی جناب معافی دین دے بولو معافی دین دے اسی معافی نہیں دین دے آمینہ دے لال علیہ السلام ویکھ لو پتھر مارن والے لئی بھی دعاواں کر دے نظر آ رہے نے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان ہووے جیڑا ہاتھ نال وی پیار کردا جاندا ہے اور اپنی زبان نال وی محبت دا اظہار کردا نظر آ رہا ہے۔ اور آنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہا نے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آؤ نا تھوڑا جے اگے لے جاویں، بہترین بندہ کون ہے؟ بہترین بنندہ وال آمینہ دے لال علیہ السلام اپنی زبان نبوت و بتلاندے نظر آ رہے نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر بندہ گناہگار ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جانا یہ تے انسان نہ ہے، بندے کو لو گناہ ہو جاندہ ہے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، ویخ لونا جڑا بندہ گناہ کر لیندہ ہے اے دیتے آکڑدہ نہیں ہے، گناہ کر کے تے تکبر تے فخر نہیں کردہ ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ اے لفظ خیر نو ذہن دے اندر بٹھا لو، ایدہ معنی ہی بہتر ہے، بہترین کیڑا ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ بہترین گناہگار ہووے جیڑا گناہ کر کے تے اپنے رب دے کولو توبہ کر لیندہ ہے، گناہ کر کے گناہ ہو جاندہ ہے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، عرشاں والے رب گناہ ہو گیا، غلطیاں ہو گئیاں نے، میرے اعمال کا جے تو معاف نہ کیتا تے میں کیڑے دروازے تے جاواں گا، نالے روندہ جا رہے آئے اپنے کیتے گناہ تے نادم تے شرمندہ گندہ نظر آ رہے آئے اور روئی جاندہ ہے تے نالے اپنے گناہاں تو توبہ کردہ جا رہے آئے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدہ نظر آ رہے آئے تے عرشاں تو آواز آؤں دیئے اے میرے بندے آگے نہ گناہ کر کے میرے دروازے تے آگے آئے، آخر ہے تے میرا ہی نا، میں تیرے گناہاں نو گناہاں گا بھی نہیں، میں تینوں تیرے گناہاں دا تانا تے مینا بھی نہیں دے مانگا ہے، میں رب تینوں اپنی غوش رحمت دے اندر چھپا لوانگا ہے۔ اوہ میرے بندے آکے تے میرے دروازے تے میرے کولو توبہ کردہ جا رہے آئے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدہ نظر آ رہے آئے نہ ہے، میں رب کا دا ہویا ہے، میں تیرے آندہ مل نہ پا دے وائیں، اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیارا پیغام آ جاندہ ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہنے اے میرے آن والے بندے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے گناہگار بندے جا میں رب تیرے تے اینا راضی ہو گیا میں رب نے تینوں اینا بہتر بنا دیتا ہے، جا میرے بندے میں تیری 80-90 سالاں دی زندگی دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیتیاں نے،
سبحان اللہ اور رب بلا رہا نے اللہ فرماندے نے تمنا ہووے جے میرے کل آنے دے تمنا ہووے جے میرے کل آنے دیے آ کے دل والے دکڑے سنانے دیے کوئی لوڑ نہیں جوتی پانے دیے پڑھ لو لا الہ اونچی پڑھ لو لا الہ اللہ ذوالجلال کتنا پیارا انداز اختیار فرما رہا نے اللہ ذوالجلال فرما رہا نے میرے بندے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں سبحان اللہ علی اجویری دے دربار تے جاندے ہو کرایہ لا کے جاندے ہو پاک پتن جاندے ہو کرایہ لا کے جاندے ہو سلطان باؤ دے دربار تے جاندے ہو کرایہ لا کے جاندے ہو اور جیڑے بھی دربار تے جاؤ کرایہ لا کے جاندے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو میرے کو لاؤنا ہوئے نے میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں اونچی کہہ دیو رب دے دروازے تے آئے ہو کو کرایہ لگا کو باہر کسی نے چوکی دار بایا میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بھوے چوکی دار کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لو لا الہ الا اللہ آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہا نے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون بہترین گناہگار ہوئے جدو گناہ ہو جاندہ تے اپنے رب کولو توبہ کر لیندہ ہے اپنے گناہ دیاں اپنے رب کولو معافیاں مانگ لیندہ ہے آؤ نا میرے بھائی بہترین بنندہ ہے والآمینہ دلال علیہ السلام بتلاندے نظر آ رہا نے جاندے بیبیاں دی بھی گل ذرا ہو جاوے نے آؤ نا والا سوال کر دائے پیارے محبوبہ ایو النساء خیر ایو النساء خیر پیارے محبوبہ بہترین عورت کیڑی عورت آقا علیہ السلام جیڑا جواب دین دینے او بھی تے آبے سر نہ لکھن والا ہے آقا علیہ السلام نے عورت نو بہترین بنندہ وال بتلا دیتا ہے تے طریقہ کار بتلا دیتا گیا ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے کنیاں نمازاں جنیاں پڑھ دے انہیں دسو کنیاں نمازاں ہون بڑا اولی بولو ہون نہ بولے آجے کنیاں نمازاں اچھی بولو کنیاں نمازاں جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے اوے ماں پیو نمازاں پڑھیا کرو تو اڈا اے انداز تو اڈیاں اولاداں تے بڑا اثر انداز ہویا کردائے کدی غور نہیں جے کیتا کار دے اندر ماں نے مسلے تے کھڑی ہو جان دیئے وضو کر کے نماز نیت لین دیئے تے 2.5-3 سال دیئے دی معصوم بچی جیڑی ہے انہیں بھی اپنا نکا جیا ڈوبٹا اپنے سر تے لپیٹ لے آئے
تے اپنی امی دے نال آ کے تے مصلے تے کھلو جاندی ہے۔ اوے آؤ نا لاہوریو، ربانی مسجد دے اندر آنے والو، اس معصوم بچی نو اجے اللہ اکبر کہندا ول نہیں جے آوندا ہے، اس معصوم بچی نو سمع اللہ لمن حمدہ پڑھن دا ول نہیں آوندا ہے، اینو سورہ فاتحہ آوندی کوئی نہیں ہے، اینو اتحیات پڑھنا آوندا کوئی نہیں ہے۔ جی میں ماں کر دی جا رہی ہے او میں بچی بھی انداز اختیار کر دی نظر آ رہی ہے۔ اور رب نو اے آدم انیاں پیاریاں لگ دیاں نے، اللہ ذوالجلال ویکھ لو بندے نو بہترین بنا دیندے نے، اللہ ذوالجلال تیری زندگی دا مل پا دیندے نے۔ اوے نمازی بنیا کرو، اولاداں نو مسجد دے اندر نہ لے کے آیا کرو نا۔ جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھ دیئے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے تے اپنے خامد دی تابعداری کر دیئے۔ کی کر دیئے؟ کی کر دیئے؟ بڑا ہولی ہولی بول دے ہو، اصل دے اندر شیخ فاروقی صاحب ہن خامدانو تابعداری کرنی پہ رہی ہے۔ ہن معاملہ الٹ ہو گیا ہے، تاں ڈر دے بول دے ہو کتے سونی نہ لین ہے، فری کال ہی نہ ہو جائے کتے تھانے 2 دن باہر نہ رہنا پہ جاوے، کیونکہ بیلی خیر نہ ایسا پاس ہو گیا ہے کہ عورت نو بندہ ہاتھ لا سکدا، بولو لاز نہ لایا جو بولو تے صحیح، لا سکدا اے جناب فری کال اور 2 دن واسطے عورت دے کہن تے کرو بندہ باہر۔ ایمان نال دسو جس عورت دے کہن تے خامد 2 دن باہر رہ کے دوبارہ گھر آئے گا، وہ آؤندیاں کو ایسا الگ طرح کڑا ہوئے گا، کیڑیاں سونے دیاں چوڑیاں ہون گیاں جیڑیاں آؤندیاں اپنے بیوی دے ہتھاں دے اندر پائے گا، وہ کیڑا پھلاں دا ہار ہوئے گا جیڑا آؤندیاں جناب بیوی دے گل دے اندر پائے گا تے آؤندیاں بیوی دے منہ وچ رس گلے پائے گا۔ عجیب ہی قانون بنا دیتا گیا ہے، توبہ اللہ میری توبہ۔ اے پھر جناب اگر عورت زیادتی کرے، جھوٹ مارے، غلط بیانی کرے تے عورت نو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ عجیب گل ہے، سیانے آندے نے نا شیخ پاویں چھری خربوزے تے ڈگے تے پاویں خربوزہ چھری تے ڈگے، قربانی تے بچارے خربوزے نو ہی دینی پینی ہے، قربانی تے خربوزے نو دینی پینی ہے۔ اگر بیوی دا گناہ ہے، 1 لاکھ روپیہ بیوی نے کیرا گھروں لے ہونا، وہ بھی خامد نو ہی دینا پینا ہے نا۔ اسی انج دے بلا نو من دے، بولو من دے، جیڑا شریعت کے خلاف ہوئے اسی من دے۔ ویکھ لو آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے جیڑی عورت 4 کم کر دیے، کام تے 4 کر دیے، اللہ ذوالجلال 4 کام کرن دے بدلے اس عورت نو اینا بہترین بنا دیندے نے، اینا بہتر بنا دیتا جاندہ ہے۔ رب والو پیغام آ جاندہ ہے، اے میری بندی ہے کام تے 4 کیتے نہیں، 4 کام کرن دے بدلے میں رب نے جنت دے دروازے تیرے واسطے 8 دے 8 ہی کھول دیتے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بہترین عورت، آؤ تھوڑا جے آگے لے جاویں، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت کتنیاں پیاریاں باتاں بتلاندے نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت و بہترین بنندہ طریقہ بتلا رہے ہیں۔
آقا علیہ السلام فرما رہے نے بہترین بندہ اوے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، بہتر بندہ اوے جیڑا اپنی بیویاں واسطے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ہن بندہ جیڑا خامد باہر مرغے چڑھے اڑاندا نظر آئے اور 11 بیلیاں دے اندر جناب مٹن کڑائیاں اڑاندا نظر آئے تے جدو گھر دی واری آئے نا تے اے بندہ سوچدا ہے اے گھر دے اندر میں گوبھی دا پھول بھیج دیتا ہے، کل دی جناب فریج دے اندر دال پئی ہے آپ ہی بال گزارا کر لین گے، اے بندہ بہتر ہو سکدا؟ اچھی بولو بہتر ہو سکدا؟ اے بندہ بہتر نہیں ہو سکدا۔ خیرکم خیرکم لأہلہی، بہترین بندہ اوے جیڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے۔ اوے جو کچھ آپ کھاندے ہو اپنے گھر والے انہوں بھی کھلایا کرو نا۔ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے بیان فرما رہے نے اے میری امت والیو اپنے گھر والے دا خیال رکھے آجے، اپنی بیویاں نال پیار کرے آجے، انہاں کرماں والیاں نو اللہ ذل جلال دا نام لے کے حاصل کیتا جے۔ اے آؤ نا بہترین بنندہ ول آمینہ دلال علیہ السلام بتلا رہے نے، آقا علیہ السلام فرما رہے نے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تو آٹے سارے آنالو اپنے گھر والے واسطے میں بڑائی بہترین ہے۔ اے آؤ نا غور تے کریا کرو نا، تھوڑا جیا تو انو اگے لے جاویں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و پیغام سنا رہے نے، پیار پریاں کا باتاں جیڑیاں نے آمینہ دلال علیہ السلام آن والے انو بتلان دے نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے خیرکم من تعلم القرآن، اچھی کہہ دیو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے وچو بہترین بندہ ہووے جیڑا قرآن پڑھ دا جاندہ ہے تے اگے پڑھاندہ جاندہ ہے، تو آڈے وچو بہترین ہووے جیڑا قرآن پڑھ دا جاندہ ہے اگے لوکانو سکھاندہ جاندہ ہے، قرآن سندہ جاندہ ہے تے جناب قرآن سناندہ جاندہ ہے۔ بہترین بندہ ہووے جیڑا قرآن نال پیار پا لیندہ ہے، بہترین بندہ ہووے جیڑا قرآن نال محبتاں پیدا فرما لیندہ ہے۔ اوہ آؤ نا لوگو قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھانا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنے والے بچے نال پیار کرنا بھی ثواب ہے۔ اوہ کدی غور تے کریا کرو نا، قرآن پڑھ دے جایا کرو، اللہ قرآن پڑھن دی وجہ تو اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ اللہ ذل جلال دی قسم ہے قرآن پڑھن دے نال رب بڑیاں بہاراں لگا دیندے نے، قرآن پڑھن دے نال اللہ ذل جلال اپنی رحمتاں فرما دیندے نے، قرآن پڑھن دے نال اللہ ذل جلال بڑیاں برکتاں پیدا فرما دیندے نے۔ قرآن بندہ پڑھ دا جاندہ ہے اگے لوکانوں پڑھاندہ جاندہ ہے۔ اوہ آؤ نا غور تے کریا کرو نا، ویکھ لو جیڑا بندہ قرآن پڑھ دا جاندہ ہے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ قرآن پڑھنے والے بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دے جاندے نے۔
سبحان اللہ ہے، انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے۔ مولانا بڑا پیارا نقشہ کھچ دینے، فرمان دینے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں، اور جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نکل دیاں۔ اور قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے آئے، جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نکل دیاں۔ ویکھ لو رب کے میں بہتر بنا رہنے، اللہ ذوالجلال تیری زندگی نو بہترین بنا دے نظر آ رہنے۔ جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نکل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آئے، اور کھول کے کن سن لے میری پینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی، آج کل موت شاید سار اتے آئی آئے، تے نوجوان تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی، تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کے تے اونا ایتے عیش منائے نی، اور موت جد آئی اٹھ قبرانو تائے نی، قبران وچ پیاں کسے چاہت نہ پائی آئے۔ او آؤ نا میرے او نوجوان ویرو، میرے او بزرگو، میری او ماں پینو، کدی رب دا قرآن کھول کے تے بے جایا کرو نا، اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں وی تے کریا کرو نا۔ رب نو قرآن پڑھنا والا بندہ بڑا ہی چنگا لگدا ہے، اللہ ذوالجلال قرآن پڑھنے والے بندے نو اپنی رحمت دے نال بہترین بنا دیا کر دینے، اللہ ذوالجلال دی دنیا آخرت بہتر بنا دینے۔ اوہ آؤ نا غور تے کریا کرو، میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ پیتے دی تکلیف دے اندر مبتلا ہو جاندے نے، اور پاکستان دے اندر سیال کوٹ دے اندر کوئی جدید نظام علاج والا کوئی نہیں ہے، اور جناب امرتسر دے اندر میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نو لے جایا جاندہ ہے، تے یہودی ڈاکٹر نے پیتے دا آپریشن کرنا ہے، بے ہوش کرن لگے نے، تے ڈاکٹر یہودی ڈاکٹر جیڑا ہے بے ہوش کرنے والی دعائی سگان لگدا ہے، تے میر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کی کرن لگے ہو، کہاں لگا ڈاکٹر جناب تو انہوں بے ہوش کرن لگے ہیں، تو اڈا آپریشن پیتے دا کرنا ہے، کہاں لگے اے دے نل نیند آ جاندی ہے، ڈاکٹر کہاں لگا ہاں نیند آ جائے گی، بے ہوش ہو جاؤ گے، تے میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کہاں لگے اوہ ڈاکٹر ذرا ٹھہر جائے، جدو دی میں آمینہ دے لال علیہ السلام دیئے پیاری حدیث پڑھی ہے کہ سون تو پہلا سورہ ملک دیاں تلاوتہ کرنیاں چاہی دیاں نے،
اس دن تو لے کے اج تک میں سون تو پہلا سورہ ملک دیاں تلاوتاں کرنا کدی بھی نہیں بھولیا ہے۔ مینوں سورہ ملک پڑھ لیندے پھر مینوں بے ہوش کر لویں ہے۔ سورہ ملک دیاں تلاوتاں میر صاحب شروع کر دیندے نے، ڈاکٹر سمجھ دے کوئی ایک آدھا منٹ دے اندر اے سورت مکمل ہو جائے گی ہے۔ میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ سورہ ملک دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے، ڈاکٹر نے ایک دو منٹ ویکھیا، آخر اینے اچانک دوائی بے ہوشی والی سنگا دیتی ہے۔ میر ابراہیم سیال کوٹی تے بے ہوش ہو جاندے نے، اونی دیر انہاں دی زبان بند نہیں ہوئی جب تک سورہ ملک مکمل نہیں ہو جاندی ہے۔ اوے آؤ نا لاہوریو مسلمانوں، اوے بہترین بنن والے ہو، یہودی ڈاکٹر دے الفاظ نے او کہنے لگا میرا یقین ہے اے بندہ قیامت والے دن جدن اٹھے گا او دن بھی قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہی اٹھے گا۔ او یا ویکھ لو قرآن پڑھیا کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، اللہ ذوالجلال دنیا آخرت بہتر بنا دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن پڑھن والا پڑھان والا بہترین ہے تے جیڑا قرآن نازل ہویا نا آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اچھی کہہ دیو، ایک باری پھر کہہ دیو، قرآن پڑھن والا بہترین ہے، قرآن پڑھان والا بہترین ہے، قرآن سنن والا بہترین ہے، قرآن سنان والا بہترین ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا قرآن آیا ہے اے ساریاں کتاباں وچوں بہترین ہے، قرآن ساریاں کتاباں وچوں بہتر ہے، اور جنہ دے سامنے نازل ہویا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ صحابہ دے سامنے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا ہے او ساریاں امتاں نالو بہتر نے، اور جیڑی رات نازل ہویا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الف شہر۔ سارے تو بہترین رات لیلۃ القدر بہترین رات دے اندر اتاریا گیا ہے۔ اور آؤ نا میرے بھائی بہترین بنندہ ول آمینہ دے لال بتلان دے نظر آ رہے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں گالی مقدی مقادم سب تھی بہتر اعلیٰ نعمت۔ آج گالی بہترین ہو رہی ہے، اللہ کرے سانو سارے آنو رب بہترین بنا دے وے، اور رب نے بنا دیتا ہے۔ قرآن سن دے جا رہے ہو، قرآن دنال پیار کر دے جا رہے ہو، اور سب تھی بہتر اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دو جہاں سرور دو جہاں تے
جس دے دوویں اے ہاتھ آئیاں اور جس دے دوویں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں انہاں دوواں دا دامن پڑیا تے رحمت چڑیاں لائیاں جو قرآن حدیث تے عمل کریں دے اور دوئی جہانی تارے جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آؤ لوگو، اگر اپنی دنیا آخرت بہتر بنانا چاندے جے ایدہ کوئی حل ہے، قرآن و من لگو آمینہ دے لال علیہ السلام دے سچے فرامین و من لئیے اللہ ذوالجلال ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اور انشاءاللہ الرحمن اپنی رحمت دے نال رب العالمین ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت انو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔